لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وہ شہر محمد جہاں سے طوفان میں وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا بزرگوں جوانوں نوجوانوں پردہ نشین مائیں اپنے بیٹیاں ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو آپ کو آج کے شب میں عبادت کرنے کی توفیق بخشی اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین میرے آپ کے قیام سیام کو میرے آپ کے رکوع سجود کو میرے آپ کے ذکر و اذکار کو تلاوت قرآن کو مولا قبول فرمائے اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں عبادت کرنے والا بنائے بخود درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تمام نبیوں پر بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم حضرات آج کے اس درس میں اس موضوع کے تحت ہمیں گرگشائی کرنی ہے، باتیں رکھنی ہیں
اشتہار کے حوالے سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جب نہیں آیا تھا اس وقت عورتوں کی حیثیت کیا تھی؟ اسلام کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ سکے کا جب دونوں رکن سمجھیں گے جب جا کر کے باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب انسان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی قیمت کیا تھی۔ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صحت کی قیمت کیا تھی۔ جب دن کے اجالے ختم ہو جاتے ہیں، رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ دن کے اجالے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، اسلام کے آمد سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی؟ جب پہلے اس بات کو وہ سمجھ جائیں گی، جب جا کر کے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام نے ان کو کیا مقام دیا، پہلے وہ کیا تھی، بعد میں ان کی عظمت، ان کی بڑائی اور ان کی منزلوں کو اسلام نے کس قدر بڑھایا، جب جا کر کے باتیں مکمل سمجھ میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابھی تاج نبوت نہیں رکھا گیا ہے، ابھی اسلام نہیں آیا ہے مکے کے اندر، اور مکے کا جو صورتحال تھا، مکے کے لوگوں کے جو حالات تھے، میرے بھائیوں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ انسان درندہ بن چکا تھا، انسان مکمل طور پہ کرا رہا تھا، انسانیت باقی نہیں تھی، ہر کوئی ہر کسی کا جانی دشمن تھا۔ معاملہ یہاں تک تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو لے کر کے دشمنیاں ان کی اس قدر آگے رہتی تھی کہ ایک دو مہینے نہیں، ایک دو برس نہیں، کئی نسلوں تک دشمنیاں ان کی زندہ رہتی تھی۔ اس طرح سے ان کے معاملات تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے انسانیت کا سب سے پہلا جو درس دیا وہ انسانیت کا درس دیا۔ ایک انسان کے ساتھ سلوک کیا ہونے چاہیے، ایک انسان کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ حقوق کیا ہونے چاہیے، یہ سب نظام آ کر کے اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ ایک انسان کا ایک انسان پر حقوق کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے ہمارے درس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی جو صورتحال تھے اس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ عورت ایک منحوسیت کے طور پر سمجھی جاتی تھی، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورتوں کے عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ عورت محض ایک کھلونے کی حیثیت سے تھی۔ جس طرح آج اپنے بچوں کو ہم کھلونے لا کر کے بازار سے دیتے ہیں، ہمارے بچے جب تک ان کی طبیعت چاہتی ہے اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں، بعد میں اس کھلونے کو توڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہی کچھ حیثیت تھی عورتوں کی اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر۔ میرے بھائیوں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج جب اخباروں کے اندر ایسی کوئی خبریں میرے آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ کسی بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ سموہک بلاత్కాر ہوا ہے، کئی لوگ مل کر کے اس کے ساتھ فحاشی کیے ہیں، غلط کام کیے ہیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زمانے جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا تو یہ چیزیں عام تھیں، بلکہ باضابطہ طور پر عورتوں کو بازار میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ جس کا دل چاہے، جس عورت پر چاہے ہاتھ رکھ دے، وہ عورت اس کی ہو جایا کرتی تھی۔ بازار میں کھلونے کی حیثیت سے عورتوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، باضابطہ سودا ہوتے تھے، باضابطہ عورتوں کو خریدا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہم جانور خریدتے ہیں، جس طرح آج ضرورت کے ہم سامان خریدتے ہیں، ایسے ہی عورتوں کو بازاروں میں کھڑا کر کے بیچنے والے بیچا کرتے تھے، خریدنے والے خریدا کرتے تھے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ عورتوں کے ساتھ کوئی ایک مرد اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، جس کی طبیعت چاہے وہ زندگی گزارے۔ اگر عورت حمل سے ہو جاتی تھی، اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہو جاتا تھا، اگر عورت بچے کو جنم دیتی تھی، پھر پتہ لگانا
لیکن کئی لوگوں نے عورت کے ساتھ وقت گزارے ہیں. پھر ایک ترتیب یہ بنائی جاتی تھی کہ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس بچے کے چہرے کو ملایا جاتا تھا, جس کے ساتھ چہرہ ملتا تھا اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا. یہ حالت تھی عورتوں کی. میرے بھائیوں, یہی نہیں, عورت کا دنیا کے اندر آنا ہی گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا, عورت کی پیدائش ہی کو منحوسیت سمجھا جاتا تھا. بلکہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں, جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں, تو ان کو جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا, ان کو زندہ تردور کر دیا جاتا تھا. آج ہم سنتے ہیں کہ پیٹ کے اندر دوا میڈیسین کے ذریعے سے حمل کو ثابت کر دیا جاتا ہے, دوا کے ذریعے سے بچے کو گرا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ چیز تقریباً 1500 سال پہلے, ابھی ہمارے پیغمبر نبی بن کر کے نہیں آئے تھے, ابھی اسلام دنیا کے اندر نہیں آیا تھا, اس سے پہلے یہ سارے کام ہو رہے تھے. آج تو پیٹ کے اندر بچے کو مار دیا جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ تھا کہ بچی جب پیدا ہو جاتی تھی, اس کے بعد اسے زندہ تردور کر دیا جاتا تھا, زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا. میرے بھائیوں, ایک چیز اور آپ سمجھ لو, ایک چیز اور آپ سن لو, میری بیٹیوں آپ سن لو, کہ وہ دفن کرنے والے محلے کے لوگ نہیں ہوتے تھے, وہ دفن کرنے والے گاؤں کے لوگ نہیں ہوتے تھے, وہ دفن کرنے والے علاقے کے لوگ نہیں ہوتے تھے, بلکہ دفن کرنے والا اس کا اپنا سربراہ ہوتا تھا. صرف اس لیے کہ ہمارے آنگن میں بچی جنم کیوں لی ہے, ہمارے آنگن میں بیٹی کی پیدائش کیوں ہوئی ہے, کل لوگ ہمیں تانا دیں گے, کل ہمیں اس کے لیے شوہر تلاشنا پڑے گا, اس کی شادی کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں, اس کو زندہ لے جا کر کے دفن کر دیا جاتا تھا. آئیے میں آپ کو اس ضمن میں ایک روایت سناؤں کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں, اپنے زمانے جاہلیت کا قصہ سنانے شروع کرتے ہیں, زمانے جاہلیت کا واقعہ سناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں, اللہ کے نبی مجھے آپ بتائیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, ہم اسلام کو لے آئے ہیں, ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر قبول کر لیا ہے, ہم نے اللہ کو اپنا پروردگار مان لیا ہے, لیکن یہ میرے پیغمبر زمانے جاہلیت میں ایسے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں, ان گناہوں کو سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخشے گا بھی کہ نہیں, میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس قصے کو سنانے کے بعد سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, بتاؤ کون سا گناہ ہے, کون سا معاملہ تمہارے زندگی میں ہے جس کو سوچ کر کے تم اتنا زیادہ پریشان ہو. پھر وہ سنانا شروع کرتے ہیں. میری بیٹیوں, سننا کہ وہ صحابی رسول اپنے زمانے جاہلیت کے واقعے کو خود اپنی زبانی وہ بھی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. کہتے ہیں, میرے پیغمبر, ابھی ہم اسلام قبول نہیں کیے تھے, اسلام کے قبول کرنے سے پہلے ہماری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اور ہم سفر پر نکل گئے. ہم نے میری بیگم کو نصیحت کیا تھا, اگر لڑکا پیدا ہوا تو باقی رکھنا, اگر بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا. یہ ہم نے میری بیوی کو نصیحت کیا تھا. اور سفر کے کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو ہمارے آنگن میں ایک خوبصورت سی بچی ٹہل رہی ہے. جب میں نے میری بیوی سے پوچھا کہ بچی کس کی ہے تو اس نے ہم سے جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ محلے کی بچی ہے, اس نے کہا کہ پڑوس کی بچی ہے, ہماری بچی نہیں ہے. اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ دنوں کے بعد ہمیں سچائی کا پتہ چلا کہ آنگن میں چلنے والی, آنگن میں مسکرانے والی, ہنس کر کے ہمیں ابا کہنے والی, مجھے لا کر ٹھنڈا پانی پیش کرنے والی, یہ پڑوس کی بچی نہیں ہے بلکہ میری اپنی خون ہے, یہ میری اپنی بچی ہے. اللہ کے نبی, میرے اندر کا شیطان بیدار ہوا اور میں اس بچی کو بہانے سے اپنے ساتھ لے کر چلا. میں اس بچی کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف بڑھ گیا اور جنگل کے اندر میں اس بچی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنے لگا, گڑھا کھودنے لگا.
کھودتا تھا تو جو مٹی میرے قمیص پر پڑ جاتے تھے، جو مٹی میرے کپڑے پر اڑ جاتے تھے، وہ بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے بدن کے مٹی کو صاف کر دیتی اور پوچھتی تھی، ابو اس جنگل میں قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ اس گڑھے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی، میرے سر پر شیطان سوار تھا، میں نے گڑھا کھود کر کے مکمل کیا اور اس معصوم بچی کو، جو میری اپنے رفتے جگر تھی، جو میری اپنی گڑیا تھی، جس کو میں نے پیدا کیا تھا، میں نے اپنے ہی ہاتھ سے اس گڑھے میں اس بچی کو زندہ درگور کر دیا۔ جب میں نے گڑھے میں بچی کو پھینک دیا، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کیا، تو بچی رو رو کر یہ سوال پوچھ رہی تھی، او میرے بابا، میں نے خطا کیا کیا ہے؟ میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ مجھے زندہ دفن کیوں کر رہے ہو؟ مجھے زندہ درگور کیوں کر رہے ہو؟ جو اللہ آپ کو روزی دے رہا ہے وہی اللہ مجھے بھی روزی دے گا۔ اللہ کے نبی پر میرے دل پر جو پتھر بنا تھا، میرے دل پر ذرہ برابر اس کی آواز کا اثر نہ ہوا۔ میں نے اس بچی کو چیختا ہوا، میں نے اس بچی کو چلاتا ہوا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ صحابی رسول سنا رہے ہیں اور سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے کان میں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کی داڑھیاں تر ہو گئیں، آپ کے داڑھیوں سے آنس کے قطرے جو مٹی پر پڑے وہ کچی زمین تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ذرا پھر سے سناؤ، اس بچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیے، اس بچی کو اپنے ہاتھ سے درگزر کر دیے، اس بچی کو اپنے ہاتھ سے زندہ گڑھے کے اندر سلا کر چلے آئے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ بچی کل قیامت کے روز کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کر کے اللہ کے عدالت میں اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور اللہ سے کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے میرے خدا پوچھ میرے بابا سے، مجھے دنیا کے اندر ذبح کیوں کیے، مجھے دنیا کے اندر قتل کیوں کرے؟ آخر تو میرے تقدیر پر میری روزی لکھ کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، میرے پیشانی پر میری عمر لکھ کر دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اللہ تو ہی میرا خالق تھا، تو ہی میرا مالک تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حالت زمانے جاہلیت میں عورتوں کے تعلق سے عورتوں کے زندہ ہونے کا حق چھین لیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب اسلام آیا، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میری ماں میری بہنوں سنو، جب اسلام آیا تو آپ کے مقام کو بلند کیا، جب اسلام آیا تو آپ کے عظمت کو بیان کرنا شروع کیا، آپ کی بڑائی، آپ کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو اسلام نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، کہا کہ وہ عورت اگر کسی آنگن میں پیدا ہو جائے تو اس آنگن میں اللہ رحمتوں کی برکھا برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عورت اگر بیٹی کی شکل میں پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ عورت جو بیٹی کی شکل میں پیدا ہوئی ہے، اگر کوئی باپ اس کی پرورش کر دیا، اس کی تربیت کر دیا، علم دین سکھلا کر کے، بلوغت کی عمر تک پہنچا کر کے، ایک اچھا رشتہ دیکھ کر کے اگر شادی کر دیا، تو میں اس باپ کے جنت میں جانے کی ضمانت لے رہا ہوں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ یہ مقام اسلام نے دیا عورتوں کو۔
ایک بیٹی اگر ہوئی، ایک بہن اگر ہے، تو بہن کی پرورش اگر بھائی نے کر دیا، بیٹی کی پرورش اگر ابو نے کیا، اور بلوغت کی عمر کے پہنچنے کے بعد اگر نکاح کر دیا، شادی کر دیا اچھا رشتہ دیکھ کر کے، تو اسلام نے یہ مقام دیا کہ آپ کی وجہ سے ابا کی بخشش ہو جائے گی، آپ کی وجہ سے بھائی کی بخشش ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اگر بیٹی کی پرورش کوئی کر لے تو جنت اس کا ٹھکانہ مل جائے۔ اور وہی عورت اگر ماں کے درجے میں ہے تو قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، اللہ کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد کہا پھر ماں باپ کے مقام شروع ہوتے ہیں۔ ماں یہ بھی عورت ہے، ماں یہ بھی عورت ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی بتاؤ ہمارے درمیان سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے کا تمہاری ماں۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد؟ پھر وہ کہتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد کہا پھر تمہاری ماں۔ میری ماں وہ ذرا اندازہ لگاؤ، اسلام نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، کہا کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا اگر کوئی سب سے اول درجے میں آتا ہے وہ بھی کہنے والے کون ہے؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق اگر کوئی ہے اللہ کے بعد تو وہ تمہاری ماں ہے۔ یہ مقام آپ کو اسلام نے دیا ہے۔ آگے والی بات بتاؤں، کہا اگر جنت تلاشنا چاہتے ہو تو جاؤ اپنے ماں کے قدموں تلے جنت تلاش لو۔ جنت تلاشنا چاہتے ہو میری بہنوں، آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا، کہا جنت اگر چاہتے ہو تو اماں کے قدموں تلے جنت تلاشو۔ ماں کے قدموں تلے یہ مقام اللہ نے دیا ہے۔ وہی عورت اگر بیوی کے شکل میں ہے تو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے نفع اٹھانے والی چیزیں، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر چیز نیک صالح عورت ہے۔ سب سے بہتر چیز نیک صالح عورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کہتا ہے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ، جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کہا یہ بلا ستون کا آسمان اللہ کی بڑی نشانی ہے، یہ لمبی چوڑی زمین، یہ پھاٹنے مارتا ہوا سمندر، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایک نشانی قرار دیا، کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً۔ کہا جہاں ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا
کیا ہے وہ بھی تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک بڑی نشانی ہے کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے ہم نے جوڑا بنائے ہیں، اور پھر ان جوڑوں میں ہم نے محبت پیدا کیا ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہم نے رکھا ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام یہ اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اور جہاں آپ اسلام میں عورتوں کے مقام و مرتبے کو دیکھیں گے، وہیں اسلام میں عورتوں کی اہمیت کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ عورتوں کی اہمیت کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے، اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہا تم اپنے آنگن میں قرار پکڑو، اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہو، اپنے چوکھٹ کے باہر قدم نہ نکالو۔ کیوں؟ کہا تمہارا مقام یہ ہے، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تمہارے شوہر کے علاوہ کسی کی تم پر نظر نہ پڑے، تمہارے ابا کے علاوہ، تمہارے بھائی کے علاوہ تم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ میری بہنوں، آپ کی اہمیت اتنا اسلام نے بلند کر دیا، کہا کہ تم اس طرح سے گھر کے اندر پردے میں رہو تاکہ تمہارے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور کل تمہارا حال یہ تھا کہ تمہیں بازار میں کھڑا کر کے بیچا جاتا تھا، تمہیں بازار میں کھڑا کر کے تمہارے خریدار تمہیں خریدا کرتے تھے، تمہارے ساتھ کئی مرد رات گزارا کرتے تھے۔ جب تمہیں پیٹ میں بچہ ہو جاتا تھا تو اس بچے کو مردوں کے چہروں سے ملایا جاتا تھا، اور جس مرد کے چہرے سے مل جاتا اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا جاتا۔ قرآن نے یہاں تک بیان کر دیا، کہا کہ تمہارا مقام یہ ہے کہ تمام کائنات کی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو کہا امرأۃ صالحہ، نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے، اور وہ کب ہے؟ کہا جب تم اپنے آنگن میں قرار میں رہو گی، اپنے آنگن میں بیٹھی رہو گی، جب تمہارے قدم باہر نہیں جائیں گے، جب تم بازار کی رونق نہیں بنو گی، جب تم کسی غیر محرم کے نظروں سے بچتی رہو گی، تب تک تمہارا یہ مقام اسلام میں باقی رہے گا۔ میری بہنوں، آپ یہ نہ سوچو اسلام نے آپ پر ظلم کیا ہے پردہ دے کر کے، اسلام نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ کو آنگن میں رکھ کر کے، بلکہ آپ کے مقام کو، آپ کے اہمیت کو اسلام نے مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ہم اپنے گھر کے قیمتی چیزوں کو اپنے تجوری میں رکھا کرتے ہیں، اللہ والوں بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تجوری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ تم بازار کی رونق نہ بنو، تم کسی اور کے آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان نہ بنو، تمہارا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تمہارا مقام بڑا افضل ہے، تمہارا مقام بہت اونچا ہے جو اسلام نے آپ کو دیا ہے، جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام چل رہے ہیں، مدینہ کے اندر پوری طرح سے کوہرام مچا ہوا ہے، بلال حبشی کا رو رو کر برا حال ہے، ابو قحافہ کے لاڈلے بے ہوش پڑے ہیں، حضرت عمر رو رہے ہیں، سارا مدینہ رو رہا ہے، اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور اماں عائشہ کے گود میں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ میری بہنوں، ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ کے نبی آخری وقت میں اپنا سر اگر کسی کے گود میں رکھے ہیں، وہ بھی کوئی عورت ہے، وہ عورت کون ہے؟ کائنات کے امت
کے اماں ہیں، کائنات کے امام کی بیوی ہیں، میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، آخری ایام میں آپ کا سر آپ کی اپنی بیوی محترمہ کے گود میں ہے، اور آخری وقت میں جہاں آپ نے بے شمار نصیحتیں کی، جہاں آپ نے کہا صلاۃ و سلام، اما عائشہ اپنے کان کو لگا رہی ہیں، اللہ کے نبی کو بڑا تیز بخار ہے، اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہے، اللہ کے نبی آخری الفاظ جو نصیحت کر رہے ہیں امت کو، کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، اے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، جہاں آپ نے اور ساری نصیحتیں کی وہیں آپ نے کہا اے لوگوں عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ دیکھو یہ مقام آپ کا ہے، آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ عورتوں کے حقوق ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن کے اندر کوئی بھی سورت آپ کو مردوں کے نام سے نہیں ملے گی، کوئی بھی سورت، پورے 30 پارے قرآن کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی پارے میں کوئی سورت آپ کو عورتوں کے نام سے نہیں ملے گی، مردوں کے نام سے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ آپ کا مقام ہے کہ قرآن میں سورت بھی ہے وہ بھی آپ کے نام سے ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ النساء، عورت کے نام کا سورت موجود ہے قرآن کے اندر، اور جب عورتوں کے برات کا معاملہ آیا تو آسمان سے جبریل اتر پڑے۔ اما عائشہ کو واقعہ آپ دیکھیے، اما عائشہ پر جب تہمت لگا، جب عورت کے آبرو کی بات آئی تو آسمان سے جبریل اتر گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن لے کر کے جبریل علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ عورت کا مقام کیا ہے اندازہ لگاؤ، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اسلام نے آپ کو کیا عطا کیا ہے۔ میری ماں، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اللہ کی قسم آپ کی زندگی تمام ہو جائے، اس بات کو آپ قبول کر لو گے، اللہ کے حدود سے آگے بڑھنے کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو آپ تیار نہیں کرو گے۔ اسلام نے جو آپ کو اہمیت دیا ہے اندازہ لگاؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اما عائشہ پر الزام لگ گیا، اما عائشہ سے نبی محترم الگ ہو گئے، اما عائشہ کا برا حال ہے، اما عائشہ رو رو کر خود کو بیمار کر لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو الزام لگا ہے اس کی بنیاد پر اما عائشہ سے اپنے بستر کو الگ کر لیے، اما عائشہ سے آپ بول چال بند کر دیے۔ اللہ اللہ، اما عائشہ کے جب آبرو کی بات آئی تو آسمان سے جبریل نازل ہو گئے اور کہا کہ اے محمد رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ، اما عائشہ پاک ہے، جیسے کل پاک تھی ویسے آج پاک ہے۔ آپ کی برات کے لیے قرآن کا اتر جانا یہ عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ عورت کے برات کے لیے قرآن کا اتر جانا یہ عورتوں کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سنو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کَإِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے کے بعد توجہ دینا نقطے پر،
آدم کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے مٹی سے، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ جنت تمہارا مسکن ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، تم جنت کے اندر رہو۔ جنت جیسی نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت جنت میں نہیں لگ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت جنت میں نہیں لگ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، رجاعت ہے، ساری نعمتیں موجود ہے جنت میں، دودھ کے نہر موجود، شہد موجود، ساری نعمت جنت کے اندر موجود ہے، پر حضرت آدم علیہ السلام کا دل بے چین ہے۔ کیوں؟ اللہ تو وہ ہے نا کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کو دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ آدم کو ضرورت کیا ہے۔ میری بہنوں سنو، تمہارا مقام کیا ہے؟ آدم کو اللہ نے جنت کے باہر بنایا، اور جب تمہاری باری آئی، جب تم کو تخلیق کرنا ہوا، جب تم کو پیدا کرنا ہوا، تو اللہ نے تمہاری پیدائش کو اللہ جنت کے اندر شروع کیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا کیا۔ یہ تمہارا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جنت میں بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمہارا مائکا جنت ہے، اس لیے کہ عورت جہاں پیدا ہوتی ہے اس کا مائکا ہوتا ہے، جہاں وہ شادی کر کے جاتی ہے اس کا سسرال ہوتا ہے۔ عورت کا مائکا جنت ہے، اللہ نے عورتوں کو جنت میں پیدا کیا ہے۔ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو اللہ نے پیدا کیا، اور آپ حوا کی بیٹیاں ہیں۔ میری بہنوں، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا کیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں جو سکون آیا، اس سکون کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ۔ انسان کے پاس کائنات کی تمام چیزیں موجود ہو، انسان کے پاس سندر گاڑی موجود ہو، انسان کے پاس سندر بنگلہ موجود ہو، انسان کے پاس بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہو، انسان کے پاس دنیا کے سارے عشائش کے سامان موجود ہو، میرے بھائیوں، اگر انسان کے زندگی میں اس کی اپنی شریک حیات نہ ہو، انسان کی زندگی میں اس کی اپنی بیوی نہ ہو، تو میرے بھائیوں اس کے زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے عورتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ مرد کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے، مردوں کو سکون ملے۔ میری بہنوں، آپ کی وجہ سے مردوں کو سکون مل رہا ہے، یہ آپ کا مقام ہے، آپ کے فضیلت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ کیا ہے۔ کہا جب تم اماں کی شکل میں ہو تو تمہارے قدموں تلے جنت ہے، جب تم کسی آنگن میں پیدا ہو جاؤ اور تمہارے باپ تمہاری پرورش کرتے ہیں تو پھر تمہارے باپ کے لیے جنت کی ضمانت تمہاری وجہ سے ہے۔ میری بہنوں، ذرا اندازہ لگاؤ، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی پرورش کر دیا تو میں محمد رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ بیٹی کی پرورش پر یہ باتیں آئی ہیں، بیٹوں کی پرورش پر نہیں۔ کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ تم بیٹوں کی پرورش کر دو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، کسی بھی حدیث میں نہیں آیا۔ اور میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، آپ کے مقام کو تو اتنا بلند کیا اسلام نے کہ قرآن آپ پڑھتے جائیے، قرآن کو کاش کہ ہماری بہنیں ترجمے سے پڑھتی
میں آنے کے بعد، اور میں نے بتایا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا معاملہ تھا مردوں کا. کوئی بھی مرد کسی بھی عورت پر ہاتھ رکھ دے کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ عورت کو کھلونا سمجھا جاتا تھا. میری بہنوں سن لو، آپ کے آبرو کی حفاظت اسلام نے کیا ہے. اسلام نے کہا کہ اگر کوئی بھی مرد، غیر محرم مرد، کسی عورت کو اگر چھو لے یا اس کے ساتھ گناہ کا معاملہ ہو جائے، اسلام سے پہلے تو کئی مرد عورتوں کے ساتھ گناہ کرتے تھے. اسلام نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ گناہ کر لے تو اس مرد کو اسلام میں جینے کا حق نہیں ہے. اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. آپ کے آبرو کی حفاظت اسلام نے کی ہے. یہ اسلام نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر عورتوں کو اتنا مقام حاصل نہیں ہے. آپ جا کر کے اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں، جا کر کے دیگر اور مذاہب کو آپ دیکھیں کہ ایک عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو دنیا کے اور دیگر مذاہب کے اندر اس عورت کو جینے کا حق نہیں ہوتا. اس کو بدھوا بن کر کے اس دنیا کے اندر جینے کا حق ہوتا ہے. اس کے ماتھے کا سندور مٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، سفید لباس کے اندر پوری زندگی اس کو گزارنا پڑتا ہے. دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی ہے. اسلام نے آپ کے جذبات کا خیال رکھا ہے کہ عدت کے گزر جانے کے بعد آپ چاہیں تو کسی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں. یہ اسلام نے آپ کو عزت دیا ہے، یہ اسلام نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے. میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو اور اسلام کے دائرے کے اندر رہو، اس لیے کہ وہ چیز اس وقت تک قیمتی رہتی ہے جب تک وہ خزانے کے اندر ہوتی ہے. جب اس کو بازار میں لا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے پھر اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے. بعین بھی اسی طرح جو مقام و مرتبہ اسلام نے آپ کو دیا ہے وہ مقام آپ سمجھو اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی آپ گزارنے کی کوشش کرو. جب اسلام کے دامن میں آ گئی عورتوں نے، جب اسلام کو سمجھ لیا اور جب اسلام کے دامن میں وہ آ گئی تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ میرے بھائیو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ اسلام جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو میں آپ کو بتاؤں، اما سمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. اما سمیہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جامع شہادت کو نوش کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا. اسلام کے نام پر سب سے پہلے جامع شہادت کو اور سب سے پہلا خون کا قطرہ اگر کسی نے بہایا تھا تو ایک عورت ذات نے بہایا تھا. ایک عورت نے بہایا تھا اسلام کے لیے. جامع شہادت کو نوش کرنے والی وہ ایک عورت تھی. میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جب ان کو اسلام سمجھ میں آ گیا کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کے مقام کو بیان کیا ہے وہیں عورتوں کے مقام کو بیان کیا ہے تو عورتیں کسی معاملے میں پیچھے نہیں تھی. چاہے عبادات کا معاملہ ہو یا اسلام کی حفاظت کی بات ہو یا اسلام کے آبرو کی بات ہو، عورتوں نے اپنے آپ کو پیش رکھا ہے. عورتوں نے مردوں سے آگے بڑھ کر کے اسلام کے اندر ایک مثال قائم کیا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ کچھ واقعات کی روشنی میں بات کو سمجھنا چاہیں تو اور زیادہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ابھی ابھی اسلام قبول کی ہیں. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کل کائنات کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں. جتنی کل کائنات آپ کے پاس موجود ہے سب کچھ پیش کر دیتی ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا.
وہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سارے مسائل عورتوں کے تعلق سے حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں اور ایسی ایسی حدیث کو انہوں نے محفوظ کیا اپنے سینے میں. ایسے کارناموں کو آج بھی انجام دینے کی ضرورت ہے ہماری بہنوں کو کہ وہ اسلام کی باتوں کو سیکھیں اور اپنے ان بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جن بہنوں کو اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے. بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جن کو اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے. وہیں جب عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا مثال دینے پر مجبور ہے. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے زبیدہ. ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہارون رشید کی چچیری بہن بھی ہیں اور ہارون رشید کی زوجہ بھی ہیں, ملکہ بھی ہیں, بیوی بھی ہیں. زبیدہ میری بہنوں سنو کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. زبیدہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاتی ہیں. بہت سارے ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہوگا, اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہوں گے, اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئے ہوں گے. زبیدہ بھی جاتی ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے. زبیدہ ملکہ ہیں, بادشاہ کی بیوی ہیں, ایک عورت ذات ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کرنے گئی ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. پوری دنیا سے لوگ جیسے آج جاتے ہیں ویسے کل بھی جایا کرتے تھے. اما زبیدہ کو بتایا گیا, کہا اے بیگم, اے ملکہ, اللہ کے جو مہمان آئے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے, اللہ کے بندوں کو پانی پینے کی بڑی قلت ہے, پانی پینے کی بڑی پریشانی ہے, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے, بہت پریشانی ہے. زبیدہ کو بتایا گیا. اما زبیدہ, حضرت زبیدہ جو ملکہ ہیں, ایک بادشاہ کی بیوی ہیں, فوراً آرڈر کرتی ہیں کہ اللہ کے مہمانوں کے لیے نہر کھودا جائے, نہر کھود کر کے پانی پہنچانے کا کام کیا جائے. اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ چلو کسی دکان سے پانی خرید کر کے لا کر کے پیش کر دیا جائے 2-4 باٹل. نہر کھدوانے میں ایک لمبے اماؤنٹ کی ضرورت ہے, لمبے سرمایے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ملکہ ہیں, وہ بادشاہ کی بیگم ہیں, اس بات پر قادر ہیں, طاقت اللہ نے ان کو دیا ہے. تو کہا ہم ایسا کام کیوں نہ کر دیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور آئے ہوئے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. میرے بھائیوں, بالآخر آپ کے حکم پر کام شروع ہو گیا, نہر کھودنے کا کام شروع ہو گیا. اور جب کام مکمل ہو گیا, جو کام کرنے والے لوگ تھے, مینیجر, انجینئر, جو کچھ بھی لوگ تھے, وہ اپنے رجسٹر کو لے کر کے حضرت زبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا کہ دیکھو کتنا خرچ آیا ہے, کتنا اس کے اندر بجٹ لگا ہے, کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں, آپ ذرا حساب و کتاب دیکھ لو. تاریخی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت زبیدہ نے جب اس رجسٹر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تو دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی, دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کیا. کہا اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, نہر کھدوانا زبیدہ کا کام تھا, اپنے بھائیوں کے لیے پانی کا انتظام کرانا زبیدہ کا کام تھا. اللہ یہ مجھے حساب دینے آئے ہیں, اللہ میں ان کا حساب نہیں لوں گی, اللہ تو میرا حساب نہ لینا. مجھے ان کا حساب نہیں چاہیے, تو میرا حساب نہ لینا. رجسٹر کو پھاڑ کر کے دریا میں پھینک دیتی ہیں اور کہتی ہیں اللہم ہاں
حسابا یسیرا، اللہ تو زبیدہ کا حساب نہ لینا، اللہ تو زبیدہ کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا۔ میری بہنوں دیکھو، جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام نے ان کو کیا مقام دیا ہے تو ایسے ایسے وہ کام کیے ہیں کہ دنیا مثال دینے کو تیار ہے۔ اما آسیہ کو کون نہیں جانتا؟ اما آسیہ ہیں، عورت ذات ہیں، ان کو پتا چلا کہ مردوں کے لیے اگر اللہ نے جنت بنایا ہے تو عورتوں کے لیے بھی اللہ نے جنت بنایا ہے۔ میرے بہنوں، اپنے ایمان کی حفاظت اما آسیہ نے کیسے کیا ہے؟ ایک ظالم شوہر کی زوجیت میں ہے۔ وہ ظالم شوہر کون ہے؟ وہ ظالم شوہر دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے، جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، فرعون وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، فرعون وہ ہے جو اپنے لیے رکوع کرا رہا ہے، اپنے لیے سجدے کرا رہا ہے۔ ان کی زوجیت میں اما آسیہ ہے۔ میری بہنوں، سبق لے لو، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو گی؟ آؤ اما آسیہ سے سبق لو۔ آج بازار میں بہت سارے ڈاکو، بہت سارے لٹیرے بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، جو جبہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، آپ کے ایمان کو چرانے کے لیے، آپ کے ایمان پر دھاوا بولنے کے لیے، میری بہنوں، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بازاروں میں ٹہل رہے ہیں۔ ایسے چالیوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا۔ وہ آ کر کے آپ کو دم کریں گے، آپ کو گندا دیں گے، آپ کو تعویذ دیں گے، آپ کو اولاد نہیں ہے، وہ آ کر کے آپ کے ایمان کا سودا کریں گے، آپ کو اللہ سے دور کریں گے۔ میری بہنوں، اپنے مقام کو سمجھو کہ توحید کے لیے اما آسیہ نے کون سی قربانی پیش کی۔ فرعون آتا ہے اور اما آسیہ سے سوال پوچھتا ہے۔ فرعون آ کر کے اما آسیہ سے کہتا ہے، یہ بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے؟ اما آسیہ کہتی ہیں، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ میری بہنوں، ایسے وقت میں اما آسیہ نے کلمے کا اقرار کیا جب پورا مصر کہہ رہا ہے فرعون اللہ۔ ایسے وقت میں توحید کا اقرار کرنا، فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، کہا پوری دنیا مجھے اللہ مان رہی ہے اور میری بیوی ہو کر کہتی ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ مجھ فرعون کو اللہ نہیں ماننے کو تیار ہے۔ حضرت آسیہ کو فرعون نے ایسی سزا کا انتخاب کروایا، کہا کہ اس کے ہاتھوں کے جو نخون ہیں اس نخون میں میخ ڈال دو، میخ، اس نخون میں کیلے ٹھونک دو، جب تک اس کے زبان پر یہ کلمہ ہے تب تک اس کو یہ سزا دیتے رہو۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، نخون کے اندر میخ ٹھونکنا یہ معمولی ظلم نہیں ہے۔ ناخون میں میخ ٹھونکتے رہے، اما آسیہ کہتی رہی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ پیروں میں میخ ٹھونک دیے گئے، اما آسیہ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ پیروں میں ٹھونک دیے گئے، ہاتھوں میں ٹھونک دیے گئے۔ جلاد آئے، فرعون کے پاس کہا، اس کے زبان پہ وہی کلمہ چل رہا ہے جو آپ کو سنا رہی تھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ کہا فرعون اللہ کہا نہیں، کہا میں خدا کہا نہیں، کہا خدا کون؟ کہا وہ جو تجھے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ تیرا بھی ہے، وہی اللہ میرا بھی ہے، کائنات کو پالنے والا اکیلے اللہ ہے۔
تجھے اللہ نہیں مان سکتی. ہاں آپ میرے شوہر ہو, آپ اللہ کے بندے ہو, پر آپ اللہ نہیں ہو. اندازہ لگاؤ میری ماں میری بہنوں. پھر کہا ہاتھ کاٹ دو, بازو سے ہاتھ کاٹ دیے. کہا پھر بولو, کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کہا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. کہا پھر بولو, کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کہا پیر کاٹ دو. کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کہا اسے زندہ نہ چھوڑو, اس کو کچل کر مار ڈالو. اب اما آسیہ نے اپنے نگاہوں کو بلند کیا اور اللہ سے سوال کرنا شروع کیا, اللہ سے رونا شروع کیا. قرآن نے ریکارڈ کر لیا, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ بازو کٹ گئے, پیروں میں میخ ٹھوک دیے گئے, اب میں تجھ سے جنت مانگ رہی ہوں, وہ بھی تیرے بغل میں جنت کا سوال کر رہی ہے. میری ماں میری بہنوں, اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. آپ کے ایمان کو کوئی لوٹ نہ پائے, آپ کے ایمان کو کوئی خرید نہ پائے. اتنا مضبوط آپ کا ایمان ہو. یہ بازار میں جو چلنے والے لوگ ہیں, گنڈے کے نام پر, تعویذ کے نام پر, اور نہ جانے کیا کیا کرتے, خیر و برکت کے نام پر, بیٹے بیٹی کے نام پر, نہ جانے کیا کیا آپ کو لا کر کے آپ کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کریں گے. آپ ان کو بتاؤ کہ عزت کا مالک, ذلت کا مالک, بیٹے کا مالک, بیٹی کا مالک, ساری کائنات کا مالک اکیلے اللہ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ الفاظ آپ کے زبان سے ادا ہی ہوں گے کہ وہ ظالم, وہ جھالیا, وہ ایمان کا لٹیرا آپ کے دروازے سے ایسے بھاگے گا جیسے شیطان بھاگتا ہے. اس کو پتا چلے گا یہ موحد ہے, یہ عورت اللہ کے توحید اس کے سینے میں ہے, اللہ ہی پر اس کا ایمان ہے. میری ماں میری بہنوں, اپنے ایمان کو بچا کر کے دنیا سے جاؤ, اور جب ایمان آپ کا بچا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی جنت آپ کا مسکن بنے گا, جنت آپ کا ٹھکانہ بنے گا. جب اپنے آنچل کو آپ اللہ کے سامنے پیش کرو گے, یا پوری کائنات میں سارے لوگ جب اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے, تو دامن میں رکوع تو نہیں ہے, دامن میں سجدہ تو نہیں ہے, دامن میں اور دیگر عبادت تو نہیں ہے, لیکن یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے تھا. یہ بندہ دو عالم میں خفا تیرے لیے تھا. اللہ یہ پیشانی کہیں جھکا تو صرف تیرے سامنے جھکا تھا, تیرے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی پیشانی کبھی نہیں جھکایا تھا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو ماؤں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج ان ماؤں کو کہاں ہم ڈھونڈیں, جن ماؤں نے نبیوں کو جنم دیا تھا, جن ماؤں کے گود میں محدث پرورش پایا کرتے تھے, جن ماؤں کی گود میں مفسر پرورش پایا کرتے تھے, جن ماؤں نے ولیوں کو پیدا کیا تھا, آج وہ مائیں کہاں ہیں؟ میری بہنوں, ایسا کردار نبھاؤ, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آج پھر آپ کی گود میں محدث پیدا ہوں, آپ کی گود میں مفسر پیدا ہوں, آپ کے گود میں ولی پیدا ہوں. ولیوں کو آپ پرورش کرو, ایسا اپنے آپ کو آپ بناؤ. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ پر اتنا مضبوط ایمان رکھنا ہوگا کہ اپنے آپ کو پہلے آپ کو سنوارنا ہوگا. آپ بازار کے رونق نہ بن کر کے اللہ رب العالمین کے نگاہوں میں خوبصورت بنو گے, جب جا کر کے سارے معاملات آپ کی زندگیوں میں آئیں گے. آپ کے بے شمار مقام و مرتبے ہیں, اگر مقام و مرتبوں پر راتوں گفتگو کی جائے تو شاید کم ہے. آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کے مقام و مرتبے کو اسلام نے بہت ہی اعلیٰ کیا ہے. آپ بیٹی کی شکل میں رہو, بہن کی شکل میں رہو,
ماں کی شکل میں رہو. یہاں تک کہ جہاد کے لیے ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں, اپنے بیٹیوں کو بلانا چاہتے ہیں, جامع شہادت کو ہم پینا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی ہم کو آپ اجازت دے دو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم جنت ہی میں جانا چاہتے ہو تو جاؤ اپنی ماں کی خدمت کر لو, جنت میں چلے جاؤ گے. میرے ماؤں میری بہنوں, یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کی خدمت کوئی کر لے, جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کوئی خدمت کر لے, جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کوئی پرورش کر دے, جنت میں چلا جائے. اور آخری بات کہ باپ کے لیے جہنم کا ڈھال اگر کسی کو بنایا گیا ہے, باپ کے لیے جہنم کا ڈھال پردہ کسی کو بنایا گیا ہے, وہ بھی عورت کو بنایا گیا ہے, بیٹی کو بنایا گیا ہے. وہ بیٹی ایک باپ کے لیے جہنم میں جانے کے ڈھال بن جائے گی, پردہ بن جائے گی. اپنے باپ کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی کہ اللہ میرے پاپا کو جہنم سے دور کر دے, میرے ابا کو جہنم سے دور کر دے. تو میری ماں میری بہنوں, بے شمار مقامات ہیں آپ کے جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں, لہذا آپ مکمل طور پر اسلام کے اندر آ جاؤ اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں اپنا وقت گزارو. آپ کے قدم ایسے کبھی نہ اٹھیں جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو شرمندہ ہونا پڑے. اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کے بھائی, آپ کے باپ نظریں اٹھا کر کے چلیں, سینہ اٹھا کر کے چلیں, سر اٹھا کر کے چلیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نظروں کو جھکا کر چلو. آپ کے سر جھکے ہوں, جب تک آپ کی پلکیں جھکی ہوں گی تب تک آپ کے ابا کا سر اٹھا ہوگا. جس دن آپ کے سر اٹھ گئے آپ کے ابا کا سر جھک جائے گا. لہذا میری بہنوں, آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سروں کے دستار نہ اچھلنے پائیں, آپ کے خاندان کی آبرو نہ اچھلنے پائے, آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایسا کچھ کام آپ کرو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کو ذلیل نہ ہونا پڑے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے, جو مقام و مرتبہ آپ کو دیا ہے, اس کو سمجھتے ہوئے گھر کے اندر آپ رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں, اپنے بچوں کی پرورش میں, اپنے شوہر کی اطاعت, اپنے شوہر کی فرما برداری اور شوہر کے ماتحت میں جو لوگ ہیں, شوہر کے والدین ہیں, شوہر کے بھائی ہیں, شوہر کی بہنیں ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کا حسن سلوک ہونا چاہیے. بہت ساری ہماری بہنوں کے تعلق سے ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ اگر وہ ذرا کچھ پڑھی لکھی ہو گئی تو پھر وہ فتوے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت ہم نہیں کریں گے, شوہر کے بہن کی خدمت ہم نہیں کریں گے. یہ بہت سارے معاملات آتے ہیں. لہذا میری بہنوں, اگر آپ چاہتی ہو جنت میں جانا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی آپ اطاعت کرو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو آپ راضی رکھو. اگر آپ چاہتی ہو جنت میں جانا, اگر آپ کا شوہر ناراض ہو گیا تو جنت میں جانے کی بات چھوڑ دو, جنت کی خوشبو تک آپ کو نہیں ملے گی. تو شوہر آپ کا اس بات سے بالکل خوش نہیں ہوگا کہ اس کے ماں باپ کا آپ دل دکھاؤ اور شوہر آپ سے خوش رہے, اس کے بہن کو آپ تکلیف پہنچاؤ, شوہر آپ کا خوش رہے. آپ کے شوہر کی خوشی اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے, آپ کے شوہر کی خوشی اس کے بہنوں کے ساتھ ہے, اس کے پریوار کے ساتھ ہے. ان تمام چیزوں میں آپ کے شوہر کی خوشی ہے. جب اس کے ابا کے چہرے پر مسکان آئے گی, جب شوہر کی اماں خوش ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں دیں گی, تو آپ کے شوہر کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی کہ میری بیوی کی خدمت سے میرے ماں باپ کتنے خوش ہیں, کتنے خوش ہیں کہ دیکھو آج میرے ماں باپ ہم کو دعا دے رہے ہیں. اور جب آپ کٹ جاؤ گے, شوہر کے ماں باپ سے کٹ جاؤ گے, شوہر کے پورے فیملی سے کٹ جاؤ گے, خود کٹ جاؤ گے, شوہر کو بھی کاٹ دو گے. شوہر مجبوری کے تحت چاہے جو کچھ بھی ہو آپ سے مسکرا کر بات کرے, لیکن اس کے دل کے اندر وہ ٹھنڈک, وہ سکون نہیں ہوگا جو سکون ہونا چاہیے. لہذا میری بہنوں, ان تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے, فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو بن جملہ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے, خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. اور جو راتیں میری آپ کی اپنی گزر چکی ہیں یا جو راتیں ہم اور آپ گزار رہے ہیں,
جو کچھ عبادات ہم نے آپ نے کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر عبادتوں کو مولا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں ہم دعا کریں، اس سے قبل کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتے ہیں۔